السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سجاد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں رحمان میڈیکل انسٹیٹیوٹ کے فیس بک پیج سے براہ راست. جب سے کووڈ-19 کا پینڈیمک شروع تھا تب سے ہم فیس بک لائیو سیشن کرتے تھے فار اویئرنیس آف اور کمیونٹی کہ کووڈ-19 پینڈیمک ہے، اس سے کس طرح بچایا جا سکتا ہے اور کس طرح اس کی پریکاشن ہونی چاہیے. تو آج بھی ہمارا جو لائیو سیشن ہے وہ بھی کووڈ-19 کے سلسلے میں ہے. جو مسکنسیپشنز ہے ویکسین کے بارے میں اور یہ جو تھرڈ ویو ہے کووڈ-19 کے، اس کی سیویریٹی کی وجہ کیا ہے، کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے، اس حوالے سے آج میرے اسٹوڈیو میں موجود دو ایکسپرٹ ڈاکٹرز، ان کی تعارف ضرور کروں گا اور اسی ٹاپک پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے، آپ لوگوں کے سوالات بھی لیں گے. سب سے پہلے میں انٹروڈکشن کروں گا ڈاکٹر ماریہ خان جو کہ کنسلٹنٹ ہے، مائکرو بایولوجسٹ اور ہیڈ آف انفیکشن پریونشن ڈپارٹمنٹ رحمان میڈیکل انسٹیٹیوٹ کی. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. دوسرے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہے پلمونالوجی ڈپارٹمنٹ کے کنسلٹنٹ ڈاکٹر عمران اللہ صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ سر. اور بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے جب بینگ ہوسٹ فیس بک لائیو سیشن کا میں نے آغاز کیا تھا تو انہی دو ایکسپرٹس کے ساتھ میرا فرسٹ لائیو سیشن ہوا تھا اور تب سے لے کر ہم مسلسل ویکلی بیس پر فیس بک لائیو کرتے ہیں، مختلف اسپیشلٹی کے کنسلٹنٹس کو بٹھاتے ہیں. تو یہ آج کووڈ-19 کے سلسلے میں اس لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ ویکسین بھی آج کل لگ رہا ہے اس حوالے سے. تو ہم چاہتے ہیں کہ عوام کی جو بھی مسکنسیپشن ہے ویکسین کے بارے میں وہ کلیئر ہو جائے. تو دیکھنے والوں کے جو بھی آپ کے ذہن میں سوال آتا ہے آپ کمنٹ باکس میں آپ سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے. میڈم سب سے پہلے سوال آپ سے کہ جب کووڈ-19 کا جو ویکسین ہے وہ لگ جائے، اس لگ جانے کے بعد کیا میں سیف ہوں، مجھے دوبارہ کووڈ کا کوئی آئے گا وائرس؟ تھینک یو سجاد، بڑا اچھا کوشچن آپ نے کیا. ویکسینیشن ہم کر رہے ہیں، اس کی 2 ڈوزز ہیں، ٹھیک ہے، جو 21 دن کے 21 ڈیز کے گیپ سے دیا جاتا ہے، سیکنڈ ڈوز اور فرسٹ ڈوز. تو یہ ویکسین آپ جب جیسے ہی لگاتے ہیں تو باڈی میں فرسٹ ڈوز کے بعد کچھ اینٹی باڈیز بنتے ہیں اور سیکنڈ ڈوز کے بعد ایک بوسٹر افیکٹ آتا ہے جو کہ اینٹی باڈیز باڈی میں اور بھی زیادہ بن جاتے ہیں جو کہ اور زیادہ افیکٹو ہوتے ہیں. جو ہم یہاں پہ پاکستان میں جو ویکسین ہے جو کہ چائنیز ویکسین ہے جس کو سائنوفارم بھی کہتے ہیں، اس سے جو ہماری افیکیسی انہوں نے کیلکولیٹ کی ہے ویکسین کی تو وہ تقریباً 79% افیکیسی ہے. 79% افیکیسی کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو انفیکشن ہوا یا ڈیزیز، انفیکشن ہو اور ڈیزیز میں فرق ہے. کووڈ-19 کے انفیکشن کا مطلب یہ ہے کہ جس جراثیم آپ کے جسم میں آ گئے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ میں بیماری بھی کاز کریں گے. تو بیماری سے بچنے کے لیے یہ ویکسین دیا جاتا ہے. آپ ویکسین کے بعد کچھ لوگوں میں اسمپٹومیٹک انفیکشن ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، چانسز ہیں، لیکن سیویئر اور کریٹیکل جو بیماری ہے، ڈیزیز ہے کووڈ-19 کا جو وہ ہے دورانیہ، وہ کم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. سیویئر اور کریٹیکل ڈیزیز میں بہت کم لوگ جا سکتے ہیں ویکسین کے بعد، لیکن اسمپٹومیٹک انفیکشنز ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے بھی چانسز بہت کم ہے. مطلب 79% افیکٹو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے آپ کو بچایا جا سکتا ہے 79% تقریباً. ٹھیک ہے جی، بہت زبردست. اور کیا یہ میڈم جب انسان کو ویکسین لگا لیتے ہیں تو اسی سے کووڈ کچھ خدشہ تھا اس سے پہلے کہ کووڈ-19 کا جو ویکسین لگاتے ہیں اس سے بھی کچھ بیماریاں انسان کے وجود میں پیدا ہوتی ہے، اس میں کتنا اثر چاہیے؟ ٹھیک ہے، کووڈ-19 جب بھی اس کے اگینسٹ جو آپ جو بھی ویکسین لگائیں، مطلب دنیا میں کافی زیادہ ویکسینز وہ متعارف ہو چکی ہیں، لیکن یہ جو ہمارا چائنیز ویکسین پاکستان میں جو لگ رہا ہے اس سے تھوڑے بہت کچھ نہ کچھ سمٹمز ہوتے ہیں. مطلب زیادہ سے زیادہ فیور ہو جائے گا، مطلب بخار ہو سکتا ہے، لیکن بہت کم لوگوں میں رپورٹ ہوا ہے. اور زیادہ تر جہاں پہ ویکسینیشن لگی ہے، مطلب جہاں پہ انجیکشن لگا ہے جو کہ آئی ایم انٹرامسکولر لگتا ہے، وہاں پہ تھوڑا سا پین ہو سکتا ہے، کچھ لوگوں کو فٹیگ یا تھوڑی سی ویکنس محسوس ہو سکتی ہے. اور زیادہ تر یہ جو علامات ہوتی ہیں یہ سیکنڈ ڈوز کے بعد ذرا زیادہ ہوتی ہے، فرسٹ ڈوز کے بعد ویکسینیشن کی علامات کم ہوتی ہیں، لیکن انفیکشن نہیں ہو سکتا. اس کا کوئی وہ مطلب اس طرح یہ کام ہی نہیں کرتا. یہ ویکسین جاتا ہے بلڈ میں، اینٹی باڈیز بناتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ انفیکشن نہیں کر سکتا، اور انفیکشن کے لیے وائرس کو آپ نے ناک یا گلے کے تھرو انہیل کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ نے سانس کی نالی کے ذریعے اگر وہ وائرس آپ نے انہیل کیا اور آپ کے لنگز میں جائے گا، وہاں پہ انفیکشن کرے گا. ویکسین آپ آئی ایم لگاتے ہیں جو کہ بلڈ میں جاتا ہے، جو آپ کے خون میں جاتا ہے، تو خون کا اور وہاں کا انفیکشن کا کوئی چانس ہی نہیں بنتا. کوئی چانس نہیں. ٹھیک ہے، دیکھنے والوں کے لیے کہ جو کہتے ہیں نا کہ
فرنٹ لائن ہیروز. آج اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہے دونوں جو ایکسپرٹ ہے فرنٹ لائن ہیروز ہے. ڈاکٹر صاحبہ ہے وہ کووڈ-19 کے جو ٹیسٹ مطابق وغیرہ وہاں جو مین لیب ہے ہمارا وہاں پر ہوتی ہے, اور پروفیسر یا ڈاکٹر عمران اللہ صاحب جو میرے ساتھ تشریف فرما ہے. کووڈ-19 کے جتنے بھی پیشنٹ RMI میں ایڈمٹ ہوتے ہیں تمام کی لک آفٹر یہی کرتے ہیں, ان کے وارڈ سے ابھی بھی ہو کر آئے. ڈاکٹر صاحب کووڈ-19 کی جو تھرڈ ویو کہنے میں آتا ہے بہت ہی خطرناک ہے, کیا سچ میں یہ خطرناک ہے؟ تھینک یو سجاد, بڑا اچھا کویشچن کیا آپ نے. اصل میں پچھلے ایک سال سے ہم یہ تقریباً دس از اے تھرڈ ویو, فرسٹ سیکنڈ ویو بھی ہم نے گزارا ہے, لیکن فرسٹ سیکنڈ ویو کے بعد جو تھرڈ ویو آیا ہے جسے ہم مینٹلی پریپیئرڈ بھی نہیں تھے. لیکن یہ جو مختلف سٹرینز آ رہی ہیں, UK اسٹرین, برازیلین اسٹرین, اور اسپیشلی جو پنجاب میں UK اسٹرین آئی تھی, تو پہلے تو اب یہی سوچ رہے تھے کہ جس طرح کی پچھلے ویوز میں جو ڈیزیز سیویئرٹی تھی اسی طرح ہم وی ول کوپ ود دیٹ. لیکن انفارچونیٹلی جو ڈیزیز کی جو پیٹرن اور بیہیویئر تھا اس ویو میں وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا ایز کمپیئر ٹو دا پریویس, اور ڈفرینٹ ان اے سینس کہ پیشنٹ کی جو پروگنوسس اور جو امپرومنٹ تھی وہ بہت سلو اور ڈیلے امپرومنٹ ہو رہی ہے. ہمارے کیجویلٹیز بھی بہت زیادہ ہوئی, ایکسپائریز بھی زیادہ ہوئے ہیں. تو ایز کمپیئر ٹو پریویس ویوز یہ جو تھرڈ ویو تھا یہ کمپیریٹلی کافی سیویئر تھا, اور ان کے کانسیکوینسز بھی کافی زیادہ تھے, یعنی پروگنوسس بہت پور تھے پیشنٹ کی. اب یہ ملٹیپل فیکٹرز ہو سکتے ہیں, ایک تو اسٹرین یہ میوٹیشن کی وجہ سے کہ وائرس نے اپنے شیپ چینج کی ہے اس کی وجہ سے بھی یہ ایک فیکٹر ہو سکتا ہے. باقی پیشنٹ جو ہمارے پاس آتے ہیں مختلف بیماریوں کے ساتھ, شوگر ہوتے ہیں ان کو, دل کے مریض ہوتے ہیں, ایج زیادہ ہوتا ہے, تو ملٹیپل فیکٹرز ہوتے ہیں. تو شاید یہی دو فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے اس ویو میں سیویرٹی ہمیں زیادہ دیکھنے میں ملی. صاحب آپ نے ذکر کیا کہ کچھ UK سے کچھ اس طرح وائرس وغیرہ ڈیلیٹا تھے پنجاب میں زیادہ تر, تو کیا وہ جو کووڈ تھا اور یہ جو اس سے پہلے والا تھا ان کے جو سمٹمز ہیں وہ سیملر تھے؟ ہاں بالکل, سمٹمز اصل میں اس ویو میں جو ہے نا پیشنٹ ہمارے پاس فرسٹ ویو کی طرح ٹپیکل سمپٹمس کے ساتھ نہیں آتے تھے, جس میں ہمارا کاف کھانسی ہوتی تھی, مریض کو بخار ہوتا تھا, بالکل آتے تھے پیشنٹ, ان کے ساتھ بھی آتے تھے. لیکن بہت سے پیشنٹ ایسے بھی ہمارے پاس ہیں کہ صرف ویکنیس کے ساتھ, باڈی ویکنیس کے ساتھ, اور کوئی سمپٹم ان کو نہیں تھا. یا تو ہمارے پاس لیٹ فیز میں آتے تھے یا جو بھی ریزن ہوتی, لیکن جب آتے تو صرف ویکنیس یا کھانے کو دل نہیں کرتا. تو کچھ پیشنٹ میں ہمیں سمپٹمس کافی ڈفرینٹ ملے ہیں ایز کمپیئر ٹو دا پریویس ویو جیسے فرسٹ اور سیکنڈ ویو میں ہے, لیکن اوور آل سمپٹمس آلموسٹ سیم تھے. تو جن پیشنٹس کے ساتھ ہمارے جنہوں نے لیٹ فیز میں ہمارے ساتھ پریزنٹ کیا تو ان کی خاص کر جو پروگنوسس تھی اور ان کی مورٹیلٹی ان کی پرسنٹیج زیادہ تھی ایز کمپیئر ٹو دو جو ارلی فیز میں آئے تھے ہمارے پاس. اچھا زبردست. ویور کی طرف چلتے ہیں, کمنٹس میں ہمارے سوالات شروع ہو چکے ہیں. اجاز الحق صاحب تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر حمید حسین بنگش آپ کا بہت شکریہ. عبد الناصر صاحب پوچھ رہے ہیں میڈم کہ سائیڈ افیکٹس آف کووڈ-19 ویکسین, فیور, فٹیگ, ہیڈ ایک, مسل پین, چلز, ڈائریا اور پین ایٹ دا انجیکشن سائٹ. بالکل, یہ جو انہوں نے عبد الناصر صاحب نے سائیڈ افیکٹس دیکھے ہیں یہ بالکل ہوتے ہیں. ڈائریا میں نے کبھی سچ نہیں دیکھا, لیکن ہاں فٹیگ جو ہوتا ہے, تھکاوٹ ہو جاتی ہے, تھوڑا بہت بخار ہوتا ہے, لیکن وہ بہت ہی مائلڈ فیور ہو سکتا ہے, مطلب اتنا سیویئر تک نہیں جائے گا, اور ایک دن رہے گا زیادہ سے زیادہ, اس سے بیونڈ جائے گا ہی نہیں. مسل پین بھی کچھ لوگوں میں ہوئی ہے بالکل, اور چلز بالکل جیسی فیور ہوتا ہے, بخار ہوتا ہے, تو اس کے ساتھ تھوڑی سی ٹھنڈ بھی لگتی ہے. اور ہاں یہ انجیکشن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پین ایٹ انجیکشن ہے, یہ بڑا کامن ہے, اس لیے کہ یہ مجھے بھی ہو چکا ہے, اور کافی فرسٹ ڈوز اور سیکنڈ ڈوز کے بعد دوبارہ یہ مطلب ہوتا ہے, پین ہوتا ہے کافی. تو یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اسی طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. راحت اللہ صاحب فرما رہے ہیں کہ چائنا سائنوفارم بیسڈ اور فائزر ویکسین. فائزر, بالکل جی. راحت اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں میں سے کون سا اچھا ہے. اصل میں پاکستان میں ابھی صرف اور صرف ہمارے پاس یہاں پہ سائنوفارم اویلیبل ہے جو کہ چائنیز ویکسین ہے, اور یہ بھی کافی افیکٹو ہے, جو بھی 79% ہے. فائزر کا تھوڑا سا پرسنٹیج زیادہ ہے, وہ 80s میں اس کا پرسنٹیج ہے ایفیکیسی کا, تو اس میں اور اس میں اتنا فرق نہیں ہے. تو دونوں میں آئی تھنک, اور لیکن ان کا وہ کمپوزیشن بھی ڈفرینٹ ہے. سائنوفارم جو ہمارے پاس ہے وہ ایک ان ایکٹیویٹڈ وائرس ویکسین ہے, اور فائزر جو ہے یہ mRNA ویکسین ہے, اور یہ یہاں پہ ابھی پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے. جب بھی اویلیبل ہوگا تو لوگ اس کے پاس یہ آپشن بھی اویل کر سکتے ہیں. زبردست فرمایا آپ نے. جاننے والوں کے لیے کہ آپ نے سوالات بالکل کر دیے. آج میں چاہتا ہوں کہ کووڈ-19 اینڈ ویکسین کے بارے میں جو مسکنسپشن اس کے بارے میں آپ سے سوالات کر سکتے ہیں.
ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر ماریہ خان اینڈ ڈاکٹر عمران اللہ پلمنالوجسٹ. آپ کے سوالات کا جواب انشاءاللہ ہم دیں گے. ڈاکٹر صاحب کہنے میں ہے کہ بچوں میں یہ جو تھرڈ ویو جب سے شروع تو بچوں میں یہ زیادہ پہلے تو اتنا چانس نہیں تھا کہ بچوں کو یہ کووڈ لگے, لیکن تھرڈ ویو میں کیا ہے پاسبل؟ اصل میں بچوں میں جو اس ویو میں یہ زیادہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے کہ بچوں میں کیسز زیادہ آ رہے ہیں. سملرلی فرسٹ سیکنڈ ویو میں بھی بچوں میں انفیکشن ہو جاتا ہے, جس طرح ڈاکٹر ماریہ نے پہلے ذکر کیا انفیکشن اور ڈیزیز میں فرق ہے. انفیکشن کا مطلب یہ کہ جراثیم آپ کی باڈی کے اندر آ گیا ہے لیکن انہوں نے علامات ابھی ظاہر نہیں کیے جس کی وجہ سے آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے, اسپتال جانا پڑتا ہے. تو بچوں میں لکیلی فارچونیٹلی فرسٹ اور سیکنڈ ویو میں بھی انفیکشن ہوتا تھا جس کو ہم کیریئر کہتے تھے کہ بچے اپنے باڈی میں جراثیم کیری کر رہے ہیں لیکن ان کو کچھ کہتے نہیں, یعنی ان کو سمٹمز ڈیولپ نہیں ہوتے. لیکن یہ کہ بچوں کسی اور کو دے سکتے ہیں, اگر بچوں کے اندر ہے تو کھانسی اور کے ذریعے سے کسی اور کو ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں. لیکن تھرڈ ویو میں یہ چونکہ کیسز کچھ زیادہ ہائی لائٹ ہو چکے تھے اور کچھ ایکسپائریز ہوئی تھیں, لیکن یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ایکسپائریز ہوئے بچوں کی وہ اسپیسیفکلی کووڈ کی وجہ سے نہیں ہوئی. ان بچوں میں اور بہت خطرناک بیماریاں تھیں اور انسیڈنٹلی ان میں کووڈ بھی پازیٹیو آ چکا تھا. تو انہوں نے مطلب کہ بعض جگہوں پہ اسی چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا کہ یہ کووڈ کی وجہ سے ایکسپائری ہوئی. ایک فیکٹر ہو سکتا ہے لیکن ایکسپائری اور ڈیتھ جو ہوئی بچوں کی وہ بیسیکلی اور اپنی جو پرانی بیماری تھی ان کی وجہ سے ہوئی تھی. تو بچوں میں بے شک پہلے بھی تھا اور ابھی بھی ہے, لیکن اس وے میں تھوڑا سا ہائی لائٹ زیادہ ہوا ہے ان کی انفیکشن کا. لیکن لکیلی ہم یہ اللہ کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے کہ جس طرح کے ایڈلٹ بڑے لوگوں میں ڈیزیز سیویرٹی ہے کووڈ کی, یہ بچوں میں نہیں ہے. اگر بچوں میں ہوتی تو ہمارے ملک میں اسپیشلی کیونکہ زیادہ پاپولیشن ہمارے بچوں کی ہے اور ہماری ہیلتھ سروسز بھی اتنی زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے جتنا کہ ڈیولپڈ کنٹریز کی ہے, تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے ان کو مینیج کرنا. لیکن یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے ہمارے اوپر. بالکل. جمیل خان, یوز آف ریمڈیسیویر اینڈ اچھا ایکٹیمرا ان کووڈ انڈیکیشنز. ہاں یہ بہت اچھا کویشچن کیا. یہ بس ٹریٹمنٹ اس پہ چلے گئے ہیں جمیل صاحب. جمیل صاحب, ریمڈیسیویر ایک اینٹی وائرل ڈرگ ہے جو اسپیسیفکلی کووڈ کے لیے نہیں ہے, لیکن ایف ڈی اے نے جو فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی ہے انہوں نے اس کو اپروو کیا ہے ایمرجنسی یوز اتھرائزیشن جسے کہتے ہیں, کہ چونکہ ابھی تک ہمارے پاس کوئی ریکمینڈڈ ٹریٹمنٹ آئی نہیں ہے کووڈ کی, تو بہت سے اور ڈرگس ان پہ ٹرائل کیا گیا کہ کچھ نہ کچھ ان کا افیکٹ ہے کووڈ کے خلاف ہی نہیں. تو ریمڈیسیویر ایک ایسی ڈرگ ہے جو ان کا کافی افیکٹ آ رہا تھا اس کے کووڈ وائرس کے اس کے خلاف. تو ریمڈیسیویر کو اپروو کیا گیا ہے اور ریمڈیسیویر کو ہم لگاتے ہیں پیشنٹ کو, لیکن ہر مریض کو آپ ریمڈیسیویر نہیں لگاتے. ان کی اپنی ایک انڈیکیشن ہوتی ہے کہ جب پیشنٹ کی آکسیجن سچویشن ڈراپ ہونا شروع ہو جائے تب آپ لگا سکتے ہیں, جو اسٹڈیز جن کی ہوئی ہے. دوسری بات آپ کی ایکٹیمرا کی. ایکٹیمرا ایک اور ڈرگ ہے جس کا ٹریڈ نیم ایکٹیمرا ہے, لیکن اس کا جو جینرک نیم ہے وہ ٹوکلیزوماب ہے. یہ اینٹی انٹرلیوکن 6 انہیبیٹر ہے. یہ بھی اسپیسیفکلی کووڈ کے لیے نہیں ہے, یہ باقی بیماریوں کے لیے ہے, لیکن چونکہ اس پہ ایک ٹرائل کیا گیا تھا کووڈ میں, کچھ اسٹڈیز میں ان کا افیکٹ آیا تھا پازیٹیو افیکٹ, تو کچھ لوگوں میں کچھ پیشنٹس میں خاص انڈیکیشن کے مطابق ہم ایکٹیمرا کو بھی استعمال کر سکتے ہیں, لیکن وہ خاص انڈیکیشن ہوتی ہے, ہر مریض میں آپ یہ نہیں دے سکتے. زبردست جی. محمد اسفندیار خان, ڈاکٹر اللہ is the best pulmonologist inshallah, no doubt, اس میں تو کوئی شک نہیں. ہم خوش قسمت رحمان میڈیکل انسٹیٹیوٹ کے فیملی کا حصہ ہے ڈاکٹر عمران اللہ صاحب, اور تھینک یو سو مچ. اچھا جی, محمد احمد صاحب, ری انفیکشن ہو سکتا ہے اگر ایک دفعہ گزر جائے کووڈ؟ بالکل. ری انفیکشن بہت کم رپورٹ ہوئے ہیں پوری دنیا میں سے, لیکن ری انفیکشن ایک خاص ڈیفینیشن ہے جو مطلب WHO نے وہ کی ہے, ڈیفائن کیا ہے ری انفیکشن کو. ری انفیکشن وہ ہوتا ہے جو کہ 90 days کا ایک خاص دورانیہ ہوتا ہے. اگر ایک دفعہ آپ وہ ہو جائے, مطلب آپ کی تشخیص ہو جائے, ڈائگنوز ہو جائے ایک دفعہ آپ کو کووڈ, اور ودن 90 days اور آپ ٹھیک ہو جائیں اور ودن 90 days آپ کا دوبارہ PCR پازیٹیو, تو وہ ری انفیکشن نہیں کنسیڈر کیا جاتا. مطلب 3 مہینے کے دوران وہ اس لیے نہیں کنسیڈر کیا جاتا کہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ وائرسز, ڈیڈ وائرسز کے پارٹیکلس پھر بھی آپ کے باڈی میں تقریباً 3 مہینے تک رہتے ہیں. لیکن اگر وہ دوبارہ آپ کا PCR پازیٹیو آ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے 3 مہینے کے دوران کہ آپ کو دوبارہ ری انفیکشن ہوئی ہے, اور اگر اس کے بعد دوبارہ سے آپ کو علامات ظاہر ہو جائیں, سمٹمز ڈیولپ ہو جائیں 3 مہینے کے بعد, تو وہ ری انفیکشن
انفیکشن کنسیڈر کیا جاتا ہے لیکن وہ بہت کم رپورٹ ہوئے ہیں, پوری دنیا میں سے ہارڈلی ہی رپورٹ ہوئے ہیں ری انفیکشنز. ہاں جی, اصل میں یہ جس طرح ڈاکٹر ماری نے بتا دیا, سارے میں ان کو ذرا اور بھی ایلیبوریٹ کر لوں کہ ری انفیکشن جو ہے نا, یہ جس طرح ڈاکٹر ماری نے بتایا کہ 90 ڈیز کا ایک دورانیہ ہے, لیکن پاسبلٹی ہے. ہم نے خود دیکھیں 1 یا 2 پیشنٹس جو ہمارے پاس انہی سمٹمس کے 1 سال کے بعد آئے ہیں کہ سیم ٹپیکل سمٹمز جو کووڈ کے تھے. تو ری انفیکشن کے چانسز ہے, یہ جو آپ کا جو ذہن میں کوشچن ہے ان کا آنسر یہ کہ ری انفیکشن بہت ریئر چانسز ہے, بٹ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک دفعہ ہو چکا ہے, آپ نے ویکسین لگایا, آپ نے پریکاشنز اور آپ نے کیئر نہیں چھوڑنا کسی بھی صورت میں. آپ امیون نہیں ہو سکتے کہ ایک دفعہ آپ کو ہو گیا تو آپ کو دوبارہ نہیں ہو سکتا. کیئر, سوشل ڈسٹینسنگ, ماسک اور ہجوم والی جگہوں پہ زیادہ نہیں جانا, یعنی کیئر کرنا چاہیے ہمیں. زبردست, تھینک یو ویری مچ محمد احمد صاحب. ہوپ فلی آپ مستفید ہوئیں گے. دونوں ایکسپرٹس نے جواب دے دے تفصیلاً کہ بالکل کیئر اسی طرح جاری رکھے جب تک یہ پینڈیمک چل رہا ہے. آگے چلتے ہیں. جمیل خان کہ اسپوٹنک اویلیبل اور ناٹ ان پاکستان. اسپوٹنک جو ہے یہ بھی ایک قسم کا ویکسین ہے کووڈ کے اگینسٹ, لیکن اس کی کمپوزیشن تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. ایک تو ان ایکٹیویٹڈ میں نے آپ کو بتایا وائرس ہے, یہ ایک ایڈینو وائرس وہ ہے ویکٹر بیسڈ وہ ہے ویکسین ہے. اسپوٹنک پاکستان میں اویلیبل ہے, کچھ خاص سینٹرز میں, کچھ ٹرکی کے ہاسپٹل میں اویلیبل ہے, اور RMI میں بھی اسپوٹنک ہمارے پاس ہے یہاں پہ, جو کہ ایک رشین ویکسین ہے. ہاں جی, آیا ہوا ہے, اور اس کی بھی 2 ڈوزز ہوتی ہیں اسی طرح, لیکن فرسٹ ڈوز اور سیکنڈ ڈوز کی کمپوزیشن ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو اس لیے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ آپ جب آئیں ویکسینیشن کے لیے تو ان کو پتہ ہونا چاہیے, اور آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ فرسٹ ڈوز لگا رہے ہیں کہ سیکنڈ ڈوز لگا رہے ہیں. اوکے, زبردست, تھینک یو مچ. آگے چلتے ہیں جی. عبد الناصر صاحب, میڈم وہ پوچھ رہے ہیں کہ وائی ڈز ناٹ ریکمینڈ ویکسینیشن فار چلڈرن بلو 16 ایئر. ٹھیک ہے جی, یہ بھی بڑا اچھا کوشچن ہے. اور جتنے بھی ویکسینز ابھی تک متعارف ہو چکے ہیں دنیا میں کووڈ کے اگینسٹ, اس میں سے کوئی بھی ایسا ویکسین نہیں ہے جو کہ انہوں نے 16 ایئرس کے بلو ان کو دیا ہو, مطلب پیشنٹس کو یا چلڈرن جو ایج گروپ ہے, پیڈس کا جو گروپ ہے, اس لیے نہیں دیا جاتا کہ اس لیے کہ ایسے علامات جو ہوتے ہیں, جو سیویئر ڈیزیزز ہیں, جو علامات والی کووڈ-19 کی ڈیزیز ہوتے ہیں, تو وہ زیادہ تر ایڈلٹس پہ پائی جاتی ہیں. اور جیسے کہ ڈاکٹر عمران نے کہا کہ پیڈیاٹک جو ایج گروپ ہے اس میں سے اتنے زیادہ انہوں نے مطلب علامات نہیں ہوتے, سمٹمز نہیں ہوتے, اس لیے انہوں نے ابھی جو ٹارگٹ کیا ہے ویکسینیشن کے لیے تو وہ زیادہ تر ایڈلٹس کو اور اولڈ ایج کو ٹارگٹ کیا تاکہ وہ پہلے ویکسینیٹ ہو جائے, اس لیے کہ ان میں سیویئر ڈیزیز کے اور مورٹیلٹی کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اسی لیے ابھی تک انہوں نے کوئی ریسرچ بھی نہیں کی کہ پیڈس ایج گروپ میں ویکسینیشن کی ابھی ضرورت ہے کہ نہیں ہے. جی بالکل. جمیل خان پوچھ رہے ہیں کہ واٹ از دا برازیلین اینڈ ساؤتھ افریقن ویریئنٹ اینڈ سمپٹمز آف دیم ڈفرنٹ فرام یوزول کورونا وائرس. جی سر. ہاں, اصل میں جمیل صاحب نے اچھا کویشچن کیا ہے. برازیلین اور ساؤتھ افریقن ویریئنٹ کا مطلب یہ کہ وائرس کی یہ ایک خاصیت ہے کہ وہ اپنے شیپ کو چینج کرتا رہتا ہے. مطلب باڈی میں ہاتھ ہے, پاؤں ہے, جیسے کہ فار ایگزامپل سپوز کر لیں تو ایک ہاتھ کو چینج کر لیتا ہے. جب ہاتھ کو چینج تو اس کی پوری کمپوزیشن چینج ہو جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے وہ جو جس کے خلاف فار ایگزامپل آپ نے ویکسین بنایا تو وہ زیادہ ان کے خلاف افیکٹیو نہیں ہوتا. تو ابھی میوٹیشن اور اسٹرین ڈفرینٹ آ رہے ہیں, جیسے کہ UK اسٹرین, برازیلین اسٹرین اور ساؤتھ افریقن اسٹرین. ہمارے ملک میں تو ابھی تک ہم نے 1-2 کیسز کراچی میں میرے خیال میں ابھی تک آئے ہیں برازیلین اسٹرین کے, لیکن اوور آل ہم نے ایسے کیسز نہیں دیکھے. وہ والا اسٹرین جو ابھی تک یہاں پہ پریویلنٹ نہیں ہوا, تو ہمیں اتنا آئیڈیا ابھی نہیں ہے کرنٹلی کہ ان کی سمٹمس باقی سے ڈفرینٹ ہوگی یا سیم ہوگی. لیکن موسٹ لائکلی جتنے بھی وائرس ہوتے ہیں, بے شک میوٹیشن کے بعد سمٹمز ان کے علامات آلموسٹ سیم ہوتے ہیں. تھوڑا بہت ڈفرینس آ جاتا ہے اس میں, لیکن علامات آلموسٹ سیم ہی رہتے ہیں. جی. اچھا, اس پہ تھوڑا سا میں ایڈ اور بھی کروں گی ڈاکٹر عمران کے لیے. یہ جو ویریئنٹس ہوتے ہیں یہ ڈفرینٹ ویریئنٹس ہوتے ہیں. اس میں مطلب وہ کہتے ہیں کہ کچھ ہوتے ہیں کہ ویریئنٹ آف انٹرسٹ ہوتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں ویریئنٹ آف مطلب وہ کہتے ہیں کنسرن ہوتے ہیں, اور دوسری ایک خاص قسم ہوتی ہے ویریئنٹ آف ہائی کانسیکوینس. تو کووڈ میں ابھی تک جو ہمارے پاس آئے ہیں وہ زیادہ تر ویریئنٹ آف انٹرسٹ ہوتے ہیں یا ویریئنٹس آف جو آپ نے کہا, ہم نے بتایا کہ کنسرن ہوتے ہیں. یہ جو ڈفرینٹ آپ بتا رہے ہیں برازیلین اور ساؤتھ افریقن اور UK اسٹرین جو ہے, ایک اسٹڈی ہو چکی ہے پنجاب میں. کل انہوں نے
ایک نامور ہمارے پاس وائرولوجسٹ ہیں, انہوں نے بھی رپورٹ کیا ہے کہ وہ کہہ رہے کہ یہاں پہ جو ہمارے پاس جو اسٹرینز ہیں وہ زیادہ تر جو ہیں وہ یو کے اسٹرینز ہیں. مطلب وہ کہہ رہے کہ 97% جو آج کل یہ تھرڈ ویو میں جو اسٹرین ہے وہ یو کے اسٹرین ہے, اور وہ کہہ رہے زیادہ سے زیادہ 2% جو ہے وہ ہمارے پاس ساؤتھ افریقن اسٹرین آیا ہوا ہے. لیکن اس میں بھی ٹرانسمیشن کا زیادہ وہ کہتے ہیں کہ رول ہے کہ وہ ٹرانسمٹ زیادہ ہوتا ہے, مطلب ایزیلی ہو جاتا ہے, لیکن علامات موسٹلی سیم ہوتی ہیں. اچھا, دیکھنے والوں کے لیے عرض ہے کہ جب آپ لوگ سوال کر دیتے ہیں تھوڑا سا اس کا ویٹ ضرور کیجیے گا, کیونکہ یہاں سوال جب اپیئر ہوتے ہیں اس پہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے. اس کے بعد زیادہ تر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کو سوال اسکپ کر رہے ہیں. اسکپ نہیں کر رہے, سوال آپ کا لیتے ہیں, لیکن سوال ڈیلیور ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے آن لائن اس چیز میں. آگے چلتے ہیں جی. جمیل خان پوچھے کہ ہاؤ ول یو ٹریٹ پوسٹ کووڈ کف. اچھا, پوسٹ کووڈ کف یہ بہت ہی کامن سمٹم ہے جمیل صاحب جو ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں, اور یہ اسپیشلی ان لوگوں میں جن لوگوں کو پہلے سے سینے کا مسئلہ ہو, جیسے کہ استما ہے یا الرجیز ہے, یا ان کو پہلے دائمی کھانسی کا مسئلہ, تو ان لوگوں میں یہ مسئلہ زیادہ رہتا ہے. عام لوگوں میں بھی پوسٹ کووڈ کف ہم ان کو پوسٹ انفیکشس کف بھی کہتے ہیں. ہر وائرل کے انفیکشن کے بعد اکثر جو ہے کف پرسسٹنٹ رہتی ہے 3 سے 4 ہفتے تک. تو اس کی ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ ہم ان کو انہیلر دیتے ہیں, ان کو ہم اینٹی الرجک دیتے ہیں, اور زیادہ ہم انکریج کرتے ہیں کہ ہاٹ فلوئڈز لیں. اور اکثر ان مریضوں کی باتیں کرتے وقت یا ہنستے وقت ان کی کھانسی زیادہ خراب ہوتی ہے, زیادہ ہو جاتی ہے. تو ان کے ٹریٹمنٹ میں ہمارے پاس انہیلر آتے ہیں جن کو ہم اپراٹروپیم برومائڈ کہتے ہیں, اینٹی الرجک پیریٹان جیسے ٹیبلٹس ہیں وہ ہم دے سکتے ہیں. اور باقی بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کی پہلے سے کیا کیا بیماریاں چل رہی تھی, ان کی بیماری کی جو دوائیاں ان کو ہم آپٹیمائز کرتے ہیں, اس سے کف کافی زیادہ بہتر ہو جاتا ہے. تھینک یو ویری مچ. جن حضرات نے ابھی جوائن کیا ان کی اطلاع کے لیے کہ آپ کو بینر پہ نظر آ رہا ہوگا آج کا جو ہمارا لائیو سیشن ہے کووڈ-19 کے تھرڈ ویو کی سیویریٹی کے بارے میں اور ویکسین کے بارے میں جو خدشات ہیں کچھ لوگوں کے, اس کو دور کرنے کے یا اس کا سامنا کرنے کے لیے, اس کے سوالات جوابات کے لیے آج ہمارے پاس اسٹوڈیو میں ایکسپرٹس موجود ہے. ڈاکٹر ماریہ خان جو کہ کنسلٹنٹ مائکرو بایولوجسٹ ہے, اینڈ ڈاکٹر عمران اللہ جو پلمونالوجسٹ ہے, کنسلٹنٹ ہے رحمان میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں. سوالات کا سلسلہ جاری ہے, آگے کی طرف چلتے ہیں. راحت اللہ کا سوال ہے, انڈیا under a new variant is 15 times more dangerous than old. Why? یہ جو انڈیا میں جو اسٹرین ابھی وہ بتا رہے ہیں, ہمیں ایگزیکٹ ابھی ان کی جو ڈیٹیل ہے وہ نہیں پتہ. جی بالکل. لیکن جس طرح ڈاکٹر ماری نے بتایا کہ جو ویریشنز اور میوٹیشن ہوتی ہے اس میں زیادہ تر ان کی ٹرانسمیسیبلٹی زیادہ ہو جاتی ہے. بالکل. کہ پہلے مریض جو تھا نا, جیسے ہم نے پریکٹیکلی بھی دیکھا ہے, فرسٹ اور سیکنڈ ویو میں ہمارے پاس مریض آتے, پوری فیملی ایک پیشنٹ کے ساتھ آ جاتی تھی. وہ پیشنٹ صرف فیملی میں ایک ہی بندہ افیکٹ ہوتا تھا, کسی اور کو نہیں لگتا تھا. لیکن اس دفعہ اسپیسیفکلی تھرڈ ویو میں ہم نے دیکھا فیملی میں اگر ایک بندے کا ہوا تو میرے پاس کلینک میں ہر دوسرے روز اسی فیملی کے لوگ آتے رہتے. اور ایک تو میں آپ کو ایکسپیرینس کے لیے کہ ایک شادی ہوئی تھی ادھر ہی پشاور میں, اس فیملی کے 25 کے 27 لوگ میرے پاس آئے انفیکٹ ہوئے تھے. یہ چیز جو 15 ٹائمز مور ڈینجرس ہے, اس میں میرے خیال میں یہ ایک فیکٹر ہو سکتا ہے کہ ان کی ٹرانسمیسیبلٹی زیادہ ہوتی ہے, ایک دوسرے سے لگنے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں ایز کمپیئر ٹو پریویس فرسٹ اور سیکنڈ ویو جو وائرس تھا. اس ویو میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس میں کووڈ میں کہ ایک دوسرے سے لگنے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں اس میں. تو شاید جو انڈیا میں ہے وہ ہمیں ایگزیکٹ ڈیٹیل ان کی نہیں پتہ, لیکن یہ ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے اس میں. صحیح جی. نیاز علی صاحب کا سوال آئی تھنک آلریڈی ہم نے جواب دیا ہے, لیکن پھر بھی سوال ان کا میں لیتا ہوں. نیاز علی صاحب کہہ رہے کہ ڈاکٹر عمران صاحب اسٹیٹڈ دیٹ سیم ویکسین از گیون ٹو 18 to 60 years in Pakistan. It is given to above age people first. Why bad prescription is get developed in Pakistan against vaccination? یہ تو بیڈ ویکسینیشن ہم نہیں کہیں گے کہ یہ مطلب وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس ایج گروپ میں انہوں نے کیوں پہلے کیا. 60 بھی ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ 18 to 60 بھی ابھی وہ ہوا ہے, اس سے پہلے جو ہوئے تھے وہ 60 پلس کو پہلے وہ سب سے پہلے انہوں نے ویکسینیٹ کیا تھا, اس لیے کہ یہ ایک ولنریبل ایج گروپ ہے اور سب سے زیادہ جو افیکٹ ہے اور جو سب سے زیادہ مورٹیلٹی جو رپورٹ ہوئی ہے پوری دنیا میں سے, تو وہ کہتے ہیں کہ اولڈ ایج جو ہے جو 60 سے ابو ہے ان میں زیادہ ہوئی, اس لیے یہ ویکسینیشن میں
दुनिया भर से, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में सबसे पहले उन्होंने ओल्ड एज ग्रुप को टारगेट किया है और हेल्थ केयर वर्कर्स को टारगेट, इसलिए कि वो भी एक वल्नरेबल ग्रुप है, इसलिए कि उनमें ज़्यादा चांसेस है कि वो इन्फेक्ट हो जाएं, इसलिए सबसे पहले उनको वैक्सीनेट किया गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने 60+ को किया, फिर 50 to 60 ईयर ओल्ड, और आजकल पाकिस्तान में भी ये है कि 50 to 60 ईयर ओल्ड वॉक इन जा सकते हैं, वैक्सीनेट कर सकते हैं, और 50 से बिलो भी अभी शुरू हो चुका है उनकी भी। सही जी। इमरान शिनवारी साहब, फ्रॉम विच कंपनी आर यू माई प्रोवाइडिंग वैक्सीन एंड हाउ डज इट हैव, हाउ मच इज टोटल कॉस्ट? इमरान शिनवारी साहब, टाइमलाइन पर हमारा RMI का PTCL नंबर है, वहाँ पर आप कॉल करें, इंफॉर्मेशन डेस्क का पूछ ले, वैक्सीन कोविड-19 का इंफॉर्मेशन डेस्क आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। और अभी यहाँ जो हम लाइव आए, लाइव सेशन का सिर्फ मकसद जो खदशात है वैक्सीन के बारे में, थर्ड वेव है या कोई भी मालूमाती सवाल आपको चाहिए बीमारी के मुतालिक, डिजीज़ या वायरस के मुतालिक, हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। सैयद यावर हयात, व्हेन विल RMI बी प्रोवाइडिंग स्पुतनिक वैक्सीन, व्हेन विल बी, सेम बात आप भी टाइमलाइन पर देखे, PTCL का नंबर मौजूद है, आप वहाँ पर डायरेक्टली कॉल करें, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कब रजिस्ट्रेशन ओपन है और कब हम स्टार्ट, उसकी कॉस्ट क्या है। अच्छा जी, आगे की तरफ सवालात की तरफ जाते हैं। नियाज अली, रहमान साहब, स्टडीड दैट सेम वैक्सीन गिवन, सवाल हो चुके हैं सर। अच्छा जी, मोर पावर टू, हसन रजा कह रहे हैं सर इमरान मोर पावर टू यू। थैंक यू। हम भी चाहते हैं क्योंकि सर आप इस वक्त लड़ रहे हैं और थैंक यू, रिस्क में दुआ की ज़रूरत है आपकी। बेशक बेशक। ज़ुहैब और अगज़ई खान, डॉक्टर साहब लवे च द रशिया कोरोना पेशेंट ला अटॉप्सी उकू आगी हुई च एस्पिरिन खुरी او وای چې ویکسین لګولي نو مونږ خو ټول ګډ وډ شوي یو چې څوک چې په پښتو کې جواب ورکړي جی ډاکټر ماري تاسو او جی ټاپسي خو تاسو لکه زهیب صاحب زپ خو خیر ډیر خو کوېسچن کړی دی چې رشیا والا ټاپسي اوس شروع کړی دی ځکه چې WHO بالکل چې سٹارټ دا پینډیمک ونه ای کې دی وی چې لکه ټاپسي لکه ریکمنډډ نو چې ټاپسي بنه کوي د ډیډ پیشنټس او هغه اوس لکه آی ډونټ نو چې د کې څومره دغه سره څومره ریشادي دا خبره چې ای اټاپسي وکړی وی چې د کې بلډ کلاټس جوړ شوي دي خو مونږ ته لا اوسه پورې دا پته نشته چې دا جوړیږي خو او دغه کې ورکوي خلک کووډ کې اسپرین ریکمنډډ دی لوپرین دی ورکوي ځکه چې دی وی چې څنګه سٹارټ شي تاسو ته سمټمز نه جوړي ځکه چې دا کلاټینګ کولی شي بلډ کلاټس جوړي نو دې کې دی ورکوي انټي کوګولنټس ریکمنډډ هم ایز ا ټریټمنټ اصل کې دی کې چې کومه دی کنه د زهیب سے بل کوېسچن دا اسپرین خبره په کې وکړه نو دا کووډ کې د کلاټینګ ډیر زیات چانس وي موږ خپل خپل پیشنټس کتل دي چې موږ سره راغلي دي د زنه یو پیشنټ لاړ را نه اخر او الته چې کومه وته دوباره دغه وشو هارت اٹیک وشو کلاټینګ په وجه باندې نو د کې به خامخا موږ چې هاسپټلایز کوم پیشنټ وي هغه کې خو موږ فول ډوز ورکو چې هغه وینه نری وي کور ته چې کله لګو نو په ټابلیټ یا په دغه باندې خامخا چو ځکه چې کووډ کې کنور شنه مري او کنه مري نو کلاټینګ اچانک ورته وشو کنه نو هغه مریض یو غنټه نیمه کې ایکسپایر کې دیش نو کلاټینګ کې ډیر زیات رول دی نو د کلاټینګ ټریټمنټ په ډیر ضرورت دی کرونا پیشنټ اعظم خان what is the medical view on mix and match of COVID vaccine بالکل او چې دا هم ډېر ښه کوېسچن دی کړی دا اکثر ما هم کتلی دي ریسرچ شوی دی اکثر وایي چې لکه اویلیبل نی خو دلته پاکستان کې نه US کې UK کې دی وایي چې لکه فار ایگزامپل هلته ډوزز ډېر کم ملاو شي دی ورته جابز وایي چې هغه کله کم وي لکه فار ایگزامپل دی فایزر ورکي او د فایزر سیکنډ ډوز چې وي نو هغه 20 to 28 ډیز په سیکنډ ډوز لګي او که هغه اویلیبل نی دی وایي چې مونږ دا بل ورکول هغه ورکولی شو که نه خو نو اکه کمپوزیشن والا به تاسو ورکوئ یا به فایزر یا به موډرنا چې کوم mRNA وي نو mRNA به ولا ورکوئ دا نه چې mRNA ورکي نو بیا ولا یو بل انیکټیویټډ وایرس ورکي داسې شوي دي US کې چې هغوی سره سیکنډ ډوز هم د هغې کمپنی اویلیبل نی خو چې کمپوزیشن سیم وي نو سیکنډ ڈوز ورکولی شي جمیل اردو ته وکړو خپل سوال آتا اپنا واپس اردو کی طرف جاتے ہیں وہ ایک سوال اورنگزئی صاحب کا تھا تو اس وجہ سے پشتوں میں چلے گئے ٹریک سے ہٹ گئے تھے ٹریک سے ہٹ گئے تھے اچھا جی جمیل صاحب پوچھ رہے ہیں کہ پرائز کا پوچھ رہے ہیں وہی بات جو رجسٹریشن یا پرائز یا اس ٹائپ کی چیز وہ میں اپنے پروڈیوسر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آپ کو لنک یا نمبر شیئر کرے آپ کو رپلائی کرے اور آپ اسی کو فالو کریں. اچھا جی
Ahad Khan, what is the logic of getting vaccine dose when one already has antibodies in blood? جی اچھا، بہت ہی زبردست کوشچن کیا. یہ کس نے کیا؟ احد خان جی. احد خان نے زبردست کوشچن کیا. اس کا تھیوریٹیکل جواب یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک مریض کو ایک دفعہ انفیکشن ہو چکا ہے، انفیکشن ہونا اور ویکسین لگانا آلموسٹ ایک ہی چیز ہے، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ انفیکشن میں آپ کے خراب ہونے کے چانسز زیادہ ہیں اور ویکسین میں آپ کے خراب ہونے کے چانسز نہیں ہوتے. تو جب آپ کو ایک دفعہ انفیکشن ہو جاتا ہے تو آپ کی باڈی میں اینٹی باڈیز بن جاتی ہیں جو آپ کو اگلے انفیکشن سے بچانے میں ہیلپ کرتی ہیں. تو اس لیے اگر آپ کی اینٹی باڈیز آلریڈی بن چکی ہیں اور آپ کا ٹائم مطلب 1 مہینے یا 3 ہفتے سے زیادہ ٹائم ہو چکا ہے تو آپ بے شک ویکسین لگا بھی سکتے ہیں، کیونکہ اس کے آپ سے بوسٹر ڈوز آپ کی اینٹی باڈیز کی جو تعداد ہے ٹیٹرز ہے وہ بڑھ جائیں گی، اور جتنی آپ کی اینٹی باڈیز زیادہ ہوں گی تو تھیوریٹیکلی آپ زیادہ فائٹ کر سکیں گے. آپ اگر خدا نخواستہ آپ کو دوبارہ انفیکشن ہوگا تو آپ کو اتنی سیویرٹی انفیکشن کی نہیں ہوگی بنسبت اس کے اگر آپ کے پاس اینٹی باڈیز کم ہو. تو ویکسین آپ انفیکشن کے پاس بالکل لگا سکتے ہیں اور اس سے آپ کی اینٹی باڈیز ٹیٹر بڑھ جائیں گی. جی تھینک یو ویری مچ. محمد احمد صاحب کہہ رہے کہ یور آن لائن سیشن گوئنگ ویری گڈ، ریئلی اپریشیٹ یور ایفرٹس. تھینک یو سو مچ. تھینک یو محمد احمد صاحب. اور یہ ہمارا مقصد ہے اپنے عوام کو آگاہ کرنا. کووڈ-19 کا پینڈیمک بھی ہے، رسک بھی ہے، باہر نکلنے سے بھی ہم روک رہے ہیں. کیا ایک کچھ سوالات کے لیے آپ کسی ہاسپٹل یا کسی کے پاس جائیں گے، راستے میں کچھ بھی پاسبل ہے تو یہ ایک جو ڈیجیٹلائزیشن کا زمانہ ہے، ڈیجیٹل کا وقت ہے، اسی سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. فیس بک لائیو سیشن کا مقصد یہی ہے کہ آپ گھر بیٹھے آپ کو ہم معلومات پرووائڈ کریں. اور آگے چلتے ہیں جی. سید یاور حیات. اینڈ اف پیپل آلریڈی ہیو آٹو امیون ڈیزیز can they take vaccination? Vaccine boost immune system while people having autoimmune disease tries to lower their immune system. It's yeah. ہاں جی، یہ بھی اچھا کوشچن ہے. انہوں نے لاجیکلی سوچا ہے کہ آٹو امیون ڈیزیز میں مے بی کہ اینٹی باڈیز بن رہے ہو، لیکن وہ ایک خاص قسم کے اینٹی باڈیز ہو جائے جو خاص قسم کے. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں کہ تھائرائڈ جو ہوتا ہے ہائپوتھائرائڈزم ہے، اس میں ایک آٹو امیون ڈیزیز ہے جو کہ اینٹی باڈیز بنتی ہے ایک خاص قسم کے آرگن تھائرائڈ کے اگینسٹ. تو اس میں مطلب وہ تھائرائڈ کے فنکشنز ڈس آرڈر ہو جاتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ ویکسین دیں گے تو آپ کی باڈی میں اور جو جراثیم ہے فار ایگزامپل کووڈ کے اگینسٹ اینٹی باڈیز نہیں بنیں گے. ٹھیک ہے نا، وہ ایک خاص قسم کے اینٹی باڈیز ہو جائے، وہ خاص قسم کے آرگن کو افیکٹ کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے جسم میں اینٹی باڈیز نہیں بن سکتے. ایسے جو آٹو امیون ڈس آرڈرز ہیں جن کی امیونٹی لو ہے ان کو تو سب سے پہلے ویکسینیشن کرنی چاہیے. جی بالکل، تھینک یو ویری مچ. سوالات زیادہ ہو گئے اور ٹائم ہمارے پاس جو پروگرام کے وہ شارٹ ہوتا جا رہا ہے. مہمان سے یہی درخواست ان کے شارٹ جواب ہم دینا چاہیں گے، اور روزہ بھی ہے، چاہتا بھی نہیں کہ زیادہ آپ کو ڈسٹرب بھی کروں. اینی ہاؤ جو ہم جس مقصد کے لیے بیٹھے انشاءاللہ وہ پورا بھی ہو رہا ہے. طارق جمیل صاحب کہہ رہے کہ آئی ہیو مائی سنگل ڈوز کنسینو، از اٹ انف؟ ہاں جی، کنسینو بایو یہ بھی ایک قسم کا وہ ہے ویکسین ہے جو کہ آئی تھنک پاکستان میں کچھ ڈوزز جابز اس کے اویلیبل ہیں اور اس کا ڈوز ہوتا ہی ایک ہے. ٹھیک ہے نا، سو دیٹ از انف، اس لیے کہ اس میں ریسرچ بھی ہوئی ہے کہ اس کا سنگل ڈوز ہے. اور جو اسی طرح اور جو آپ کے ویکسینز ہیں کچھ کے 2 ڈوزز ہیں، اسی طرح جانسن اینڈ جانسن ہے جو یو ایس میں ہے اس کا بھی ایک ہی ڈوز ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک ڈوز افیکٹو ہوتا ہے. زبردست جی. ظاہر شاہ کے 2 ڈوز کے بعد کیا انسان سیف ہو جاتا ہے؟ سیف تو انسان انسین انہوں نے کہا ہے، کیا انسین ہو جاتا ہے؟ انسان بھی ہو جاتا ہے. تو سیف جس طرح پہلے بھی ڈاکٹر ماریا نے ذکر کیا اس کا کہ اگر ہمارے پاس جو ویکسین ہے ان کی 79-80% ایفیکیسی، تو پھر بھی آپ کو چانسز ہو سکتے ہیں کہ آپ کو انفیکشن ہو، لیکن یہ پاسبلٹی زیادہ ہے کہ وہ انفیکشن زیادہ سیویئر نہیں ہوگا کیونکہ آپ کی اینٹی باڈیز آلریڈی بن چکی ہیں. تو 100% ایفیکیسی کسی بھی ویکسین کی نہیں ہے، اور ہر ایک ویکسین کے بعد پاسبلٹی آپ کی ہو سکتی ہے کہ آپ کو کووڈ ہو جائے. اچھا جی. آج خان وہ وین اے پرسن شوڈ بی ویکسینیٹڈ اٹ ہیز سفر فرام کووڈ مین دوبارہ اس کو کووڈ بالکل نہیں، یہ کیا یہ ذرا ڈفرینٹ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ویکسینیٹ ہوا ہے اور کووڈ سے سفر کر رہا ہے یا ہو تو وہ ویکسینیٹ ہو سکتا ہے کہ نہیں. ہاں جی، اس کے بھی ایک بہت ایک کرائٹیریا ہے، مطلب ڈفرینٹ جو ہمارے آرگنائزیشن انہوں نے ایک کرائٹیریا سیٹ کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کی علامات بالکل ختم ہو جائے یا تقریباً جو آپ کا آئسولیشن پیریڈ ہوتا ہے 14 days ہوتا ہے، 2 weeks to 3 weeks جو آئسولیشن پیریڈ ہے وہ جیسے ہی گزر جاتا ہے تو آپ پھر ویکسینیشن کر سکتے ہیں. کچھ انہوں نے کہا ہے کہ آپ 1 month کے لیے 4 weeks کے لیے 6 weeks کے لیے ویٹ کریں. یہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے جسم میں وائرس پھر بھی موجود رہتا ہے، اگر آپ کے سمٹمز ختم ہو بھی جائیں
تو بھی آپ کو مطلب آپ کے جسم میں وہ ہوتا ہے وائرس, تو اس کے اوپر آپ نے پھر ویکسینیٹ نہیں کرنا ہوتا, اس لیے کہ ویکسین بھی جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے بیسیکلی, وہ بھی ایک وائرس ان ایکٹیویٹڈ وائرس مطلب ڈیڈ وائرس ہوتا ہے. تو اس لیے ویکسینیشن تو میں کہتی ہوں کہ اس کا ایک خاص اور کرائٹیریا بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر بینیفٹس آؤٹ وے رسکس تو آپ ویکسینیشن فوراً سے کرائیں. اگر وہ ایک ہائی رسک گروپ کو بلانگ کرتا ہے, وہ جو بھی انفیکٹڈ لوگ ہیں, فار ایگزامپل آپ کے ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں جو یا امیونو کمپرومائز لوگ جو ہیں, تو ان کو تو فوراً ہی جیسے وہ ٹھیک ہو جائیں 14 days کے بعد علامات ختم ہو جائے تو ان کو فوراً ویکسینیٹ کرنا چاہیے. جی بہت شکریہ. امتیاز خان پوچھ رہے ہیں کہ آئی وانٹ آسک میڈم دیٹ از دیئر اینی چانس آف ویکسین انڈیوسڈ کووڈ, از سینوفارم ویکسین از لائف اور ناٹ. اچھا یہ تو میں کہہ چکی ہوں کہ سائنوفارم ویکسین ان ایکٹیویٹڈ وائرس ہے. ان ایکٹیویٹڈ وائرس کا مطلب یہ ہے کہ وائرس ہے, کرونا وائرس ہی ہے اس ویکسین میں, لیکن اس کو ان ایکٹیویٹ مطلب اس کو کل کر دیا گیا. ایک خاص قسم کا ایک کیمیکل اور بیٹا پروپیون الیکٹرون اس کو کہتے ہیں, اس کے ذریعے سے اس کیمیکل نے کرونا وائرس کو کل کر کے اسی سے ویکسین بنایا جاتا ہے. لیکن اس سے آپ کو کورونا ایز اے ڈیزیز, کووڈ ڈیزیز نہیں ہو سکتا, کوئی چانس نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. محمد فیضان خان یوسفزئی, سر یہ ویکسین کتنا افیکٹو ہے اور لگانا چاہیے یا نہیں؟ ہاں بالکل, پہلے ہم نے ذکر جس طرح کیا تو بالکل لگانا چاہیے. اور پچھلے کویشچن کو ذرا میں ایڈ کر دوں کہ ایک اور مسکنسیپشن ہے, بلکہ پریکٹیکلی بھی یہ ہو رہا ہے. میرے پاس مریض آ رہے ہیں فرسٹ ویکسین ڈوز کے بعد 4 دن کے بعد ان کو کووڈ ہو جاتا ہے. ہمارے سیکنڈ ڈوز کے بعد ہی کافی زیادہ پیشنٹ میرے پاس کلینک میں آ چکے ہیں. لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ یہ انفیکشن آپ کو ویکسین سے ہو چکا ہے. جس طرح کہ ڈاکٹر ماری نے ذکر کیا کہ یہ انیکویٹڈ ویکسین ہے, یہ آپ کو وہ نہیں دے سکتا ہے, کووڈ انفیکشن نہیں کر سکتا. یہ کو انسیڈنٹ ہو سکتا ہے, اتفاقاً ہو سکتا ہے کہ آپ نے پہلے سے انفیکشن لیا ہو اور آپ نے بیچ میں آپ نے وہ ویکسین لگائی, آپ کے سمپٹمز اس کے بعد شروع ہو گئے. تو یہ مسکنسیپشن ہے. لوگ پریکٹیکلی میرے پاس آ رہے ہیں بہت زیادہ پیشنٹ کہ ویکسین لگانے کے بعد ان کو کووڈ PCR بھی پازیٹیو آ جاتا ہے, ان کو سمپٹمز بھی شروع ہو جاتے ہیں. لیکن اس کا یہ ہرگز مقصد نہیں ہے کہ آپ ویکسین نہ لگائیں, ویکسین سے انفیکشن ہوتا ہے. جی. حسن رضا صاحب کہ سر عمران, فرسٹلی an article was published by the health chief of UK that COVID-19 vaccine is highly effective and beneficial. But in March 2021, the same publisher published that there are 60 to 70% chances of getting hospitalized of those who have put both the doses of vaccines. Can you please brief? ہاں بالکل, اس میں وہی بات ہے کہ ویکسین لگانے کے بعد آپ کی اینٹی باڈیز ٹیٹر بڑھ جاتی ہیں, تو آپ اگر خدا نہ خواستہ ویکسین انفیکشن کیچ بھی کرتے ہیں تو اس کی سیویرٹی اتنی نہیں ہوگی. لیکن یہ بھی 100% شیورٹی نہیں ہے کہ 100 میں سے جن کو 100 لوگوں کو ویکسین لگائے اور 100 میں سے 100 کو انفیکشن ہو جائے تو 100% لوگ ہی مائلڈ سمپٹمس کر جائیں گے. ان میں پھر بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ کچھ % لوگ جو ہے نا وہ بیکاز آف ادر ریزن کریٹیکل اسٹیج میں چلے جائیں. تو شاید یہ میں نے یہ تو آرٹیکل تو نہیں پڑھا, لیکن اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ویکسین لگانے کے بعد ایز کمپیئر ٹو دوز پیپل جنہوں نے ویکسین نہیں لگایا ان کو انفیکشن مائلڈ فیز میں گزر جاتا ہے, لیکن پھر بھی کم لوگوں میں چانس ہو سکتا ہے کہ وہ کریٹیکل اسٹیج میں چلا جائے. لیکن یہ میں دیکھ لوں گا حسن صاحب. اس میں میں ایڈ بھی کرنا چاہوں, یہ ایک اصل میں آپ کو سب سے پہلے تو یہ بتاؤں یہ ایک نیا وائرس ہے, ٹھیک ہے نا, تو نیا وائرس ہے اور اس کے اگینسٹ جو ویکسینز بنتے ہیں تو اس میں ایک خاص قسم کے ٹرائلز ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں فیز 1, 2, 3, 4. اس میں جتنے بھی ویکسینز ہیں یہ ٹرائل سے گزر چکا ہے, لیکن جو فیز 4 ٹرائلز ہوتے ہیں وہ سالوں تک چلتے ہیں. اور ابھی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے, پوری دنیا اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم سالوں تک اس کے لیے اس کی افیکٹونیس کو, اس کی ویکسین کی ایفیکیسی کے لیے ویٹ کریں. تو جتنے بھی ویکسین ہیں یہ ایمرجنسی یوز آتھرائزیشن اس کو FDA کے جیسے مل چکی ہے, اور آہستہ آہستہ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اگر کوئی آرٹیکل کوٹ کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ 60 to 70% افیکٹو ہے. مے بی آفٹر این ایئر اور 2 وہ کہتے ہیں کہ یہ 50% پر آ گیا, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ 90% سے اوپر چلا گیا اس کی ویکسین کی ایفیکیسی. تو ایٹ دس سٹیج ہم کسی بھی مطلب اس پہ نہیں کہہ سکتے کہ اتنا ریسرچ ہوا ہی نہیں ہے پوری دنیا میں کہ ہم اس کی مطلب ڈیفینیٹو آپ کو بتا سکیں کہ ویکسین کی کیا ایفیکیسی ہے. جی بالکل. زہیب اورگزئی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ US میں کچھ اسٹیٹس ہیں وہاں پر ماسک لگانا مینڈیٹری ہے, مگر کچھ جگہ پر کورونا کم ہے تو وہاں پر ماسک لگانا کم, مطلب یہ تو خیر سوال وہی بات ہے, کیئر والی بات ہے. یس, کیئر کرنا چاہیے. اچھا ماسک لگانا چاہیے. محمد فیضان خان یوسفزئی کہ سر آئی واز وکٹم آف کورونا
Alhamdulillah, now I feel well, but I have a little bit difficulty in breathing while doing activities. So any advice to me? یہ ایسا کوشچن ہے جو میں روز کلینک میں 15-20 دفعہ سنتا ہوں. جو میرے پاس پوسٹ فالو اپ والے پیشنٹ آتے ہیں تو ان کی یہی 2 سمٹمز ہوتے ہیں. تو فیضان صاحب آپ بالکل آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. یہ جو سانس میں تکلیف اور کمزوری یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو ہفتے اور مہینے لگتے ہیں ان کو ٹھیک ہونے میں, اور اللہ کا شکر کہ آپ وہ خطرناک فیز سے نکل چکے ہیں. تو اس چیز کے لیے آپ نے ٹینشن نہیں لینی اور یہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی. جی بالکل. اپنی ڈائٹ کو آپ زیادہ بہتر کریں. اچھا جی, جمیل خان کے ایسپرین ریکمینڈڈ بائی رشین ڈاکٹرز, یہ تو ہم نے ان پر ڈیپینڈ ہے. جی ہاں. ظاہر خان کہہ رہے ہیں کیا کووڈ دوبارہ ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. جمیل صاحب سینوفارم. اینیویز محمد سہیل صاحب کا سوال لیتے ہیں. سہیل صاحب ویلکم فار جوائننگ اس. سلام ڈاکٹر صاحب, مائی کویشچن از فرام ڈاکٹر عمران صاحب. اف پرسن ہیو الرجک symptoms or other lung problem, can he go for vaccination or consult a doctor first before vaccination? نہیں بالکل. اگر ان کو کوئی ایکیوٹ انفیکشن نہیں ہے, فیور وغیرہ نہیں چل رہا, ٹھیک ہے, بیک گراؤنڈ میں ان کو الرجیز اور استما کا مسئلہ ہے, بالکل ویکسین لگا سکتے ہیں. سے ایک اور بھی اس میں وہ کہہ سکتے ہیں. ہاں, یہ اگر اور الرجیز کی بات کر رہے ہیں جو کہ ریسپیریٹری الرجیز ہیں تو اس کے اگینسٹ تو وہ لگا سکتے ہیں ویکسین. لیکن کچھ مطلب یہ وہ بھی ہوئے ہیں, اسٹڈیز بھی ہوئے ہیں, کچھ لوگوں نے وہ ڈاکومنٹ بھی کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو آپ فرسٹ ویکسین لگاتے ہیں تو اس سے آپ کو ایک الرجک ریئیکشن ہو جاتا ہے, اس ویکسین سے الرجک ریئیکشن ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں آپ کو سیکنڈ ڈوز آپ نے نہیں لگانا ہوتا, یا پھر آپ ڈفرینٹ ویکسین لگا سکتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ویکسین سے الرجی ہوئی ہے سو دین آپ کو ویکسین وہی ویکسین نہیں لگانا چاہیے. ٹھیک ہے جی. سید یاور حیات, وچ ویکسین از بیسٹ, ایدر mRNA اور inactivated version, and about people suffering from autoimmune disease? اس کا تو بڑا سمپل جواب یہی ہے کہ جو اویلیبل ہے, جو آپ کو اویلیبل ہے وہی ویکسین آپ کو لگانی چاہیے. اور اس موقع سے میں کہتی ہوں کہ فائدہ اٹھانا چاہیے کہ جو بھی اویلیبل آپ کے پاس ویکسین ہے, جس ملک میں بھی آپ ہیں وہ ضرور لگائیں. میم یہ جمیل کا یہ سوال تھوڑا سا مجھے چلا کہ فار ہاؤ لانگ دا ویکسین ورکس, ڈو وی ہیو ٹو ویکسین ایوری ایئر؟ اچھا جی, یہ جو ہے ویکسین کی بات کریں کہ ایوری ایئر لگانا چاہیے, ہاؤ لانگ, یہ لانگ کے لیے تو میں اب یہی کہہ سکتی ہوں کہ وہ کہتے ہیں مطلب ابھی تک جو ریسرچ ہوئی ہے وہ کہتے ہیں 6 months تک اینٹی باڈیز آپ کی جسم میں رہتے ہیں, اس کے بعد ڈکلائن فیز شروع ہو جاتا ہے, اینٹی باڈیز ختم. لیکن یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کون سا ویکسین لگایا, اور یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی اپنی باڈی کا امیون رسپانس کیا ہے اس ویکسین کے اگینسٹ. اور اگر یہ دوبارہ لگانا ہے تو یہ بھی فیوچر میں ابھی ریکمنڈیشن تو نہیں ہے, لیکن ریکمنڈیشن ان قریب آ بھی سکتی ہے. اس لیے کہ جیسے آپ فلو کا ویکسین ایئرلی لگاتے ہیں تو کووڈ کا ویکسین میں بھی کہ آپ ایئرلی یہ ریکمینڈ ہو جائے. اشتیاق محمود صاحب پوچھ رہے کہ تھروٹ کے بلاک ہونا کووڈ کی وجہ سے ہو سکتا ہے؟ یہ تو نان اسپیسیفک ایک علامت ہے, کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے. لیکن آج کل جس بندے کو بخار اور تھروٹ کا مسئلہ ہو تو کووڈ کا ٹیسٹ ضرور کرنا چاہیے, کیونکہ وہ زیادہ بہت کامن ہو چکا ہے. جی ہاں, ظاہر شاہ کے وٹ از دا افیکٹونیس آف سینوفارم؟ یہ تو ہم نے بتا دیا ہے کہ 70 to 80% ہے. اچھا جی, عمران شنور کے ہاؤ مچ از دا پلازما ڈونیشن افیکٹو؟ پلازما جو تھراپی تھی وہ فرسٹ ویو میں ہمیں زیادہ اس میں ملی تھی کہ ٹرائل تھراپیوٹک موڈیلٹی تھی, لیکن دنیا میں جتنی بھی اسٹڈیز ہوئی ہیں ان کی کوئی اتنی زیادہ افیکٹونیس نہیں ہے کہ اسے آپ ٹریٹمنٹ ریجیم میں آپ ریگولر ریکمینڈ کریں. دیکھنے والوں کو اطلاع کے لیے کہ ہم آج کووڈ-19 تھرڈ ویو کی سیویریٹی کے سلسلے میں اور ویکسینیشن کے بارے میں جو خدشات تھے, مسکنسپشنز تھے, اس کے بارے میں فیس بک لائیو سیشن ہمارا جاری ہے. 2 ایکسپرٹس موجود ہیں, مائکرو بایولوجسٹ ڈاکٹر ماریہ خان اینڈ پلمونالوجسٹ ڈاکٹر عمران اللہ. کافی سوالات اور جوابات کا سیشن ہو گیا, اور آگے میں دیکھ رہا ہوں کچھ اس طرح سوالات ہیں کہ جو ڈپلیکیشن ہو رہی ہے, سوالات آلریڈی ان کے جواب دے چکے ہیں. یہ فیس بک لائیو سیشن جو ابھی جنہوں نے جوائن کیا ہے اور وہ سمجھ رہے کہ ان کے سوالات کے جواب تک ہم نہ پہنچے, تو یہ سیشن, یہ لائیو ویڈیو ہمارے فیس بک پیج کے ٹائم لائن پر اینی ٹائم موجود ہوگی, جسی وقت بھی آپ کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں. ہمارے یوٹیوب چینل پہ بھی موجود ہوگی, تو جو بھی آپ کے سوالات ہوں گے آئی ایم شیور آپ کے جوابات وہاں آپ کو مل جائیں گے. سید یاور شاہ حیات کہہ رہے کہ ویری انفارمیٹیو سیشن, اللہ بلیس یو آل, تھینک یو سو مچ. اچھا جی, امجد علی, if a person is recovered from COVID
but his or her report is still positive. So will he or she be still isolated or not? یہ بہت اچھا کویشچن کیا, بہت ہی لاجیکل, اور خاص کر ہمارے پاس بہت زیادہ پیشنٹ اس طرح کے آتے ہیں جن کا PCR پازیٹیو آتا ہے, ایون 4 ویکس کے بعد بھی آتے ہیں. تو ابھی جو لیٹسٹ گائیڈ لائنز ہے, پہلے جو فرسٹ ہم دیکھتے کہ 2 ہفتے کے لیے آپ نے آئسولیشن میں رہنا ہے, 2 ہفتے کے بعد آپ آئسولیشن ڈسکنٹینیو کر سکتے ہیں آپ کا PCR نیگیٹو ہو جائے. لیکن جو کرنٹ گائیڈ لائنز اور کرائٹیریا ہے فار ڈسکنٹینیوشن آف یور آئسولیشن, اس کے لیے کہ آپ کا PCR کا پازیٹیو ہونا ضروری نہیں ہے. آپ کا PCR تو 6 ہفتے تک بھی پازیٹیو ہو سکتا ہے, لیکن اگر آپ کے علامات شروع ہوئے 10 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں اور آپ کو تقریباً 48 یا 72 گھنٹے ہو چکے ہیں کہ آپ کے علامات سارے ختم ہو چکے ہیں, تو آپ بے شک اپنے آئسولیشن ختم کر سکتے ہیں. ان کے لیے PCR کی پازیٹیوٹی کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر آپ کے علامات ختم ہوئی ہیں 2-3 دن سے, اور آپ کے علامات جو پہلی جو علامت شروع ہوئی تھی وہ 10 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں اس کے, تو آپ وہ ختم کر سکتے ہو کہ PCR اگر بے شک آپ کا پازیٹیو ہو بھی تب بھی آپ ڈسکنٹینیو کر سکتے ہیں. جی بالکل. اچھا جی, محب کاکڑ صاحب آپ اپنے والیوم ذرا چیک کر لیں, ابھی تک تو کسی نے شکایت نہیں کی ہماری وائس سلو ہے, آپ ذرا موبائل اپنا ڈیوائس ذرا چیک کیجیے گا. امتیاز خان پوچھے کہ سر کین وی گیو ویکسین ٹو انکنٹرولڈ ڈائبٹک اینڈ CVS پیشنٹ ایج ابو 50 ایئرس؟ دے سکتے ہیں ہم ان کو. اچھا جی, عمر خان از دس ویکسین آر افیکٹو اگینسٹ ویو 3rd وائرس ایرپشن؟ بالکل جی, ویکسین افیکٹو ہے. یہ تو آج کا ہمارا پروگرام, اور ہمارا ٹائم بھی اوور ہونا چاہتا ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ رمضان بھی ہے, ہم اسے زیادہ باتیں بھی نہیں کرنا چاہیں گے. سوال بھی آ چکا ہے. میں پروگرام کے آخر میں ڈاکٹر ماریہ خان سے درخواست کروں گا کہ جانے والے کے لیے کوئی اپنا ایک میسج, ایک پیغام دینا چاہے, اور ساتھ میں جو ویکسین کے بارے میں ہم نے جو سروسز ہم جو پرووائڈ کر رہے ہیں, ہمارے جو COVID-19 کے جو کون سے ٹیسٹ ہم کرتے ہیں, اور تمام سروسز کے بارے میں, اور اپنا پیغام جی ریکارڈ کیجیے گا. بالکل سجاد, یہ بڑا انفارمیٹیو سیشن تھا, کافی اچھے کوسچنز بھی آئے, لیکن میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو COVID-19 کے ڈفرینٹ ٹیسٹ کے بارے میں سب سے پہلے میں بتاؤں. اس کے لیے جو ہم سب سے پہلے کرتے ہیں, جو گولڈ اسٹینڈرڈ ہے, وہ تو PCR ہی ہے. PCR ٹیسٹ سے ہی آپ کو پتہ لگ سکتا ہے کہ اس پیشنٹ کو انفیکشن ہے کہ نہیں ہے. اس کے بعد ایک سیکنڈ آپشن بھی ہمارے پاس ہے جو کہ ایک اینٹیجن ٹیسٹ ہے, لیکن وہ اتنا افیکٹو ہے بھی, لیکن زیادہ تر جو سمٹومیٹک ہوتے ہیں, جو ارلی اسٹیج آف دا ڈیزیز میں ہوتے ہیں, ان میں زیادہ تر اس کی سینسٹیوٹی بہت اچھی ہے. اس کے لیے ایک اور ٹیسٹ جو ہم نے یہاں پہ کیا ہے, جو کہ ایک اینٹی باڈی ٹیسٹ ہے. اینٹی باڈی ٹیسٹ جو ہے, تو یہ آپ کو ڈائگنوزس کے لیے یہ یوز نہیں ہوتا, بٹ لیکن یہ آپ کو اس میں ہیلپ کر سکتا ہے کہ یہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ پریویسلی یا پاسٹ میں آپ کو انفیکشن ہوا ہے کہ نہیں ہوا. تو یہ آپ کو اتنا بتائے گا کہ اینٹی باڈیز اگر آپ کے اس میں ٹیسٹ میں پازیٹیو آ گئے ہیں, سو دیٹ مینس کہ ہاں آپ کو پریویسلی یا پاسٹ میں یا کچھ بھی اگر آپ کو یاد نہیں ہے. جو زیادہ تر اے سمٹومیٹک لوگ ہوتے ہیں وہ اتنے شور نہیں ہوتے, اکثر کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ سمٹمز ہوئے ہیں, لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ واقعی میں ہم نے ٹیسٹ بھی نہیں کرایا کہ انفیکشن تھا کہ نہیں. تو اینٹی باڈیز اس میں ہیلپ کر سکتے ہیں کہ آپ کو انفیکشن تھا کہ نہیں. ویکسین کے بعد بھی ہمارے پاس کافی لوگ آتے ہیں اور وہ بھی اینٹی باڈی ٹیسٹ کرتے ہیں, لیکن بہت ارلی آ جاتے ہیں. اکثر ہمارے پاس آتے ہیں فرسٹ ویک آفٹر سیکنڈ ڈوز کے آ جاتے ہیں, یا فرسٹ ڈوز کے بعد بھی ہمارے پاس کافی لوگ اینٹی باڈی ٹیسٹ کے لیے آتے ہیں, اور اکثر یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری باڈی میں تو اینٹی باڈیز بنے ہی نہیں, یا ان کا وہ ٹائٹر جو ہوتا ہے ٹیسٹ میں اتنا ہوتا ہی نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ, تو وہ زیادہ تر ڈسکریج ہو جاتے ہیں, یا وہ ہو جاتا ہے کہ یہ ویکسین تو افیکٹو ہے ہی نہیں, تو ہم ویکسین کیوں لگائیں کہ ہماری باڈی میں وہ ہی نہیں بن رہے. اصل میں یہ ٹیسٹ اینٹی باڈی اس کے لیے بنا ہی نہیں ہے. ویکسینیشن کی جو آپ کے اینٹی باڈیز بنتے ہیں, تو یہ ٹیسٹ اس کے لیے نہیں بنا. یہ صرف آپ کو یہ بتا سکتا ہے کہ ہاں آپ کی باڈی میں اینٹی باڈیز ہے کہ نہیں ہے. اور زیادہ تر جو اینٹی باڈیز ہوتے ہیں وہ سیکنڈ ڈوز کے تقریباً 2 سے 3 ہفتے کے بعد آپ کی باڈی میں بننا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے تب آپ کو مطلب یہ ہوتا ہے کہ پراپرلی آپ کی امیونٹی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور سب سے آخری میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ویکسین ضرور لگانا چاہیے, اس لیے کہ یہی بات ہے کہ آپ کو اپنی پروٹیکشن کے لیے جو بھی اویلیبل آپشنس ہیں, ایوری بڈی شوڈ اویل اٹ. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, آپ نے کافی زبردست باتیں کی. اور ویسے تو ڈاکٹر صاحب پلمونالوجسٹ بتائیں کہ کیا سروسز پرووائڈ کرتے ہیں ہم کووڈ پیشنٹ کو, اور آخری پیغام. بہت ہی تھینک یو سجاد, سیشن بہت اچھا تھا, اور ہمارا جو مقصد تھا وہ اگر 100% نہیں کچھ درجے تک, تو مطلب ہے کہ ہم نے فلفل کیا اپنی ڈیوٹی, تاکہ کمیونٹی تک یہ بات پہنچا سکے. 1 سال سے ہم لگے ہوئے ہیں, یہ کرونا جو پینڈیمک ہے چل رہا ہے,
میں نے تو بہت زیادہ پیشنٹ ایک سال سے میں نے دیکھ رہا ہوں، دیکھ چکا ہوں. تو ہم RMI میں ایڈمیشن فیسلٹی بھی ابھی دے رہے ہیں، خاص کر ان لوگوں کے صحت کارڈ پہ ہیں جو پشاور ڈسٹرکٹ کے ہیں اور جن کو ایشوز ہو رہے ہیں، مطلب ہے کہ فائنینشیلی، تو وہ یہ اپرچونٹی اویل کر سکتے ہیں. اور ہم ابھی صحت کارڈ پہ بھی پیشنٹ ایڈمٹ کرتے ہیں کووڈ کے. تو کلینک بھی ہمارے مطلب ہے کہ ڈے ٹائم ہمارے کلینک بھی چل رہے ہیں کووڈ کے پیشنٹ کے لیے، اور ان پیشنٹ فیسلٹی بھی دے رہے ہیں. تو ہم ہر وقت اویلیبل ہیں آپ لوگوں کے. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. یہ تھا آج کا ہمارا سیشن کووڈ-19 کے تھرڈ ویو کے بارے میں اور ویکسین کے بارے میں جو خدشات تھے. رحمان میڈیکل انسٹیٹیوٹ بینگ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی سمجھتی ہے، عموماً پیش خدمت ہے عوام کے، اور اس طرح کے بہت سارے لائیو سیشن، اویئرنیس سیشن ہم کر چکے ہیں، انشاءاللہ فیوچر میں بھی کرتے چلے آئیں گے. عید آنے والی ہے اور یہ لائیو سیشن، اگلا جو لائیو سیشن ہوگا امید ہے وہ عید کے بعد ہوگا. تو تمام ہمارے اسٹاف کی جانب سے جو کیمرے کے اس سائڈ پہ اور کیمرے کے بیک سائڈ پہ موجود ہے، وقاص منیر صاحب ہے، اور تمام کی طرف سے تمام اہل وطن کو بہت بہت عید مبارک ہو ایڈوانس میں. اور اپنا بہت زیادہ خیال کیجیے گا، عید کی چھٹیاں بہت زیادہ ہیں تو فضول میں مت جائیں. ویسے بھی گورنمنٹ نے اعلان کر دیا ہے، تمام پارک اور ویو ہوٹل وغیرہ سب کلوز کر دیے. آپ بھی اپنے گھروں میں اپنے چھت کے اوپر باربیکیو پروگرام کریں، اچھے کھانا اپنے فیملی گیدرنگ کریں، بٹ فضول میں باہر مت پھریں. انشاءاللہ زندگی رہی، قسمت رہی تو پھر آئیں گے آن لائن آپ کی خدمت میں. تب تک کے لیے اپنا بہت بہت خیال کیجیے گا. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.